یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جامعہ عثمانیہ ہتیجی علم و حکمت کا وہ گلشن جس میں آج ایک بار پھر دورہ حدیث مکمل ہوا، اس کی تکمیل ہوئی. حضرت مفتی محمد حسن دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کو بہت پیاری نصیحتیں فرمائیں، طلباء کو آخری حدیث پڑھوائی. آپ یقین فرمائیں میں آپ کی سما خراشی کے لیے یا آپ کو مزید تھکانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ میں اللہ جانتا ہے اس علم و معرفت کی اس نور کی محفل میں کچھ تھوڑی سی سعادت حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوا. سبحان اللہ. میں نے قرآن کا جو حصہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا، جس کی سماعت کی ہم سب نے سعادت حاصل کی،
اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ قرآن کا یہ وہ حصہ ہے جس میں اللہ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کی آرزو کا اور پھر اس آرزو کو پورا کر دینے کا ذکر فرمایا۔ اور آپ کو جب میں اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی وہ داتا ہے، اللہ ہی وہ دینے والا ہے۔ جس سے قطرہ مانگا جائے تو سمندر عطا جس سے قطرہ مانگا جائے تو سمندر عطا کر دیتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہوا، اور جب دیتا ہے تو لینے والے کو حیران بھی کر دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن کے اس حصے میں بیان ہوئی ہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک نظر مانی، اے اللہ میں حاملہ ہوں، اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہو گئی۔ میرا خیال ہے میں قرآن سے بتاؤں تو آج ہم ہتھیجی والے اور میں مل کر اپنی اپنی سرائکی اردو کو چھوڑیں، آج ہم اپنی زبان قرآن کو بنائیں۔ کیا خیال ہے جی؟ آپ کے سامنے ایک بالکل جاہل سادہ آدمی کھڑا ہے اور سٹیج سے بھی کثیر علماء الحمدللہ جا چکے ہیں۔ آپ بچے ہیں، میں بچا ہوں، تو دو چار سادہ سی باتیں کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک، میرے رب میں تیری نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی محررہ، مجھے جو پیدا ہوگا یا ہوگی میں اسے تیرے دین کے لیے، تیری دعوت کے لیے، تیرے اعلی کلمت اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ فرمایا تقبل منی، قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی۔ اب آگے جو آیا ہے نا، خاص طور پر علماء غور فرمائیں، مفتی صاحب، فتقبلها ربها، یہاں تک تو ٹھیک، اللہ نے
مریم کی ماں کی نظر کو قبول کر لیا، لیکن اگلے لفظ ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ بڑے حسن اور دل فریبی سے اللہ نے اپنی بندی کی یہ نظر قبول فرمائی، مریم پیدا ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، سبحان اللہ، اپنے مریم کی پرورش بھی بڑی خوب فرمائی، خوب فرمائی۔ اور دیکھیے ایک اور صفت وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اپنے پیغمبر اور مریم کے خالو حضرت زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا۔ جب مریم بڑی ہوئی اکیلے حجرے میں رہتی ہیں، حضرت زکریا بحیثیت کفیل کے کھانا پہنچاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، مریم کے محراب میں، مریم کے حجرہ میں داخل ہوتے رہتے تھے حضرت زکریا، کھانا پانی دینے کے لیے ایک دن آئے، حیران ہو گئے وجد عندہا رزقا، دیکھا کہ مریم کے سامنے ایسا کھانا رکھا ہے جس کا موسم نہیں، جس کا موسم بھی نہیں، اور وہ وہاں اگتا بھی نہیں، اور اتنا ہے بے حساب ہے۔ تو حیرت تو ہونی تھی نا۔ قال، حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم، اے میری بیٹی مریم، انا لکی ھذا، اب یہاں دو باتیں کروں گا، ذرا آپ غور کریں گے، توجہ ہے نا آپ کی میری طرف۔ یا مریم انا لکی ھذا، بیٹی مریم یہ کھانا میں تو نہیں لایا، کہاں سے آیا؟ بڑا بے تکلف جواب دیا مامو جان، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ زکریا نے دوسرا سوال کیا، بیٹی یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا، لیکن اللہ کا بھی ایک نظم ہے، ڈسپلن ہے، کہ اللہ پوری کائنات میں سردیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل اور سبزیاں پیدا کرتا ہے، گرمیوں میں گرمیوں کے پھل اور سبزیاں پیدا کرتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں موسم تو سردیوں کا ہے، لیکن تیرے سامنے کھجور اب دوسرا جواب سنیے اس آیت کا ترجمہ۔ فرمایا مامو جان، توحید تیقن میں سرشار مریم نے جواب دیا، مامو جان آپ ٹھیک
کہتے ہیں اللہ کا بھی نظم ہے، لیکن جب وہ دینے پہ آتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہتھیلی والوں کو سمجھاؤ جب وہ دینے پہ آ جائے تو موسم بھی نہیں دیکھتا، حساب بھی نہیں کرتا، بس عطا کر دیتا ہے یقین؟ اللہ پر ہے یقین؟ اسے ہے ذرا ہاتھ بلند کر لیں۔ اب وہ بات جس پر میں آپ کو چوکانا چاہتا ہوں، اور ترجمہ تفسیر کرنے والے یہاں سے بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں، وہ لفظ سنیے، ہنالک، یہی وہ گھڑی تھی۔ ہنالک کا کیا مطلب؟ یہی وہ گھڑی تھی، یہی وہ وقت تھا، یہی وہ ساعت تھی، یہی وہ موقع تھا جو زکریا ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے کہ زکریا کے اپنے دل میں ایک تمنا خفتہ کن بلا رہی تھی، ایک چھپی ہوئی آرزو نے اس موقع پہ چٹکی لی، اندر سے سوچا اگر میری بیٹی بھانجی مریم کو اللہ بے موسم اور بے حساب کے رزق دیتا ہے، دے سکتا ہے، تو پھر میں بھی اپنی وہ آرزو لب پہ کیوں نہ لاؤں؟ تو فرمایا دعا زکریا ربا، اب آئے حجرے میں اور اپنے رب کو پکارا۔ زکریا نے اپنی جھولی اپنے رب کے سامنے پھیلا دی۔ پیغمبر کس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے؟ جو نہیں بولے گا خائن ہوگا۔ پیغمبر کس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے؟ ابھی بھی سب نے نہیں کہا اللہ کس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے؟ اب جب جھولی پھیلائی نا تو پھر ذرا آپ مزہ بھی تو دیکھیے نا، طلب کیا تھی؟ مراد فرمایا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اگر تو مریم کو بے موسم اور بے حساب کے رزق دے سکتا ہے تو اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما، طیبہ، ایک شرط لگا کیا؟ طیبہ، پاک بیٹا عطا فرما۔ کتنی شرط لگائی؟ کون سی؟ طیبہ، طیبہ۔ اب میرا وہ جملہ یاد کرو، میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی تم مانگتے تو قطرہ ہو اور دینے والا سمندر دے دے۔ اب دیکھیے اللہ نے زکریا کے قطرہ مانگنے پر سمندر کیسے آتا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، جھولی پھیلائی نا اللہ کے آگے تو نقد جواب آ گیا اللہ کی طرف سے۔ فرمایا جبریل، جی رب جلیل، تم میرا پیغام لے کر میرے پیغمبروں کے پاس اکیلے جایا کرتے ہو، لیکن آج میرے زکریا کے مانگنے کا اسلوب اتنا اچھا ہے کہ آج تم اکیلے نہیں فرشتوں کی جماعت لے کے جاؤ۔ فنادتہ الملائکہ، ملائکہ فنادتہ الملائکہ، لاکھوں فرشتوں کی جماعت زکریا کی مانگنے کے بعد اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کے آئی۔ فرمایا زکریا، اور کہاں کھڑا ہے؟
قرآن کہتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ، زکریا نماز کی عالم میں، بندگی کے عالم میں، یصلی فی المحراب، مسجد کے محبت کے محراب میں قیام میں کھڑا ہوا ہے پیغمبر، اور جھولی پھیلا رکھی ہے۔ قرآن حدیثی والوں کو بتانا چاہتا ہے زندگی کی جو چیز تمہیں چاہیے، جو مسئلہ تمہیں حل چاہیے، کوئی مشکل کا حل چاہیے، کوئی حاجت چاہیے، کائنات میں مانگنے کی کوئی جگہ نہیں، اگر کوئی جگہ ہے تو مسجد کا محراب ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، یہ محو بندگی ہے، اور ادھر سے لاکھوں فرشتوں کی جماعت زکریا کو بشارت دے رہی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا مبارک ہو تجھے، تو نے ابھی مانگا اور اللہ نے ابھی عطا کر دیا، عطا بھی ایسا کر دیا کہ تیرے تیقن کو دوبالا کرنے کے لیے اللہ نے صرف تجھے بیٹے کی مبارک نہیں دی بلکہ بیٹے کا نام بھی خود رکھ دیا۔ اور تو نے تو ایک شرط لگائی تھی، پاک، کیا ہو؟ پاک بیٹا ہو۔ تو نے تو قطرہ مانگا تھا، اب سن، میں جو تجھے یحییٰ دے رہا ہوں وہ کون ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچانے والا ہوگا، وسیدہ، سردار ہوگا، باوقار ہوگا، وحسورا، با کردار ہوگا، پاکیزہ کردار ہوگا، ونبیہ، وہ بیٹا تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا۔ اور پانچواں من الصالحین، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اب حالت استجاب میں آ گئے، تجسس میں آ گئے، ماں تو بیٹھا خوشخبری بھی آ گئی، اللہ نے صرف بیٹا دینے کا وعدہ نہیں کیا، نام بھی رکھ دیا، اس کی اوصاف بھی بتا دی۔ اب حیرت و استعجاب کے عالم میں ہے، قال، اس حیرت کا اظہار کیا اللہ کے سامنے، اس استعجاب کا اظہار کیا۔ قال، زکریا بولے، ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میں تو بیٹھا ہوں، تو نے دے بھی دیا، خوشخبری بھی سنا دی، لیکن کیسے ہوگا مجھے بیٹا؟ وامرأتی عاقرہ، میری بیوی باجھ ہو گئی۔ یہ سورہ آل عمران تھی، اب میں آتا ہوں سورہ مریم کی۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم
واشتعل الرأس شیبا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں خشک ہو گئی، بظاہر اولاد ہونے کا کوئی اولاد کے قابل نہیں، ہڈیاں خوش ہو گئی۔ واشتعل الرأس شیبا، میرا سر کانپتا ہے بڑھاپے سے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں خشک ہو گئی، بیٹا کیسا ہوگا؟ لیکن ایک بات کی، دیکھو پیغمبر اپنا ضعف بیان کر رہا ہے، پیغمبر اپنی کمزوری بیان کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے رب یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تک میں نے تجھ سے جو مانگا ہے تو نے میری دعا کو کبھی رد نہیں کیا، لیکن پھر بھی میرا سوال ہے اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَامْرَأَتِي عَاقِرَةٌ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ فرمایا زکریا جب مجھ سے مانگا ہے تو پھر اپنی کمزوری اور ضعف کو نہ دیکھ، قال ربک هو علی ہین، سب کچھ کرنا تیرے رب پر بڑا آسان ہے۔ وہ تو وہ کون ہے؟ فعال لما یرید ہے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ تو کن فیکون ہے، اس نے کن کہا، یہ پوری کائنات اپنے حسن ضبط میں آ گئی، اس نے کن کہا، آسمان بلند ہو گئے، 7 آسمان اوپر نیچے اللہ نے بلند کر دیے، کن کہا 7 زمینیں بچھ گئیں، کن کہا سمندر کو تموج مل گیا، کن کہا دریاؤں کو روانی مل گئی، کن کہا ندیوں کو بہاؤ مل گیا، کن کہا سبزے کو لہک مل گئی، کن کہا پھولوں کو مہک مل گئی، کن کہا انادل کو چہک مل گئی، کن کہا یہ رات اندھیروں کا سامان لے کے آ گئی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کن کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ صبح یہ دن تمہارے لیے روشنیوں کا سامان لے کر آ گئے، اس نے کن کہا مچھلیاں تیرنے لگیں، کن کہا پرندے اڑنے لگے، کن کہا جانور دوڑنے رینگنے لگے، کن کہا سب کچھ بن گیا، اب وہ کن کہے گا تو تجھے بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن زکریا ذرا خود کو تو دیکھ، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تو بھی تو کچھ نہیں تھا نا، اے زکریا تو بھی تو کچھ نہیں تھا نا، جو تجھے وجود دینے والا ہے، تجھے نبوت اور رسالت کے مسند پر بٹھانے والا ہے، اس پر رب کا ہوا علیہ ہین، بڑا آسان ہے، وہی تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ فرمایا رب جعلی آیا، چلو آئے اللہ مجھے تسلی ہو جائے، مجھے تو پتہ چل جائے کہ اب مجھے بیٹا ہونے والا ہے۔ فرمایا آیا تو تیری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا،
تو 3 رات اور 3 دن تک لوگوں سے نہ بول سکے، تجھے اشاروں سے بولنا پڑے تو سمجھ لینا تیرے گھر میں یحییٰ آنے والا ہے۔ کون دینے والا ہے؟ اور یہ پیغمبر کا پوچھنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کبھی کبھی دل سے سوال کر لیا کرتے ہیں حیرت کا، اور کبھی براہ راست۔ عزیر چل رہا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، قرآن کہتا ہے او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ آپ تھکے تو نہیں؟ میں نے کہا نا میں قرآن سے بات کروں گا۔ ہاں، اب قرآن کی بہاروں میں مجھے نہیں پتا چلے گا، میں تو کھڑا ہوں نا، آپ بیٹھے ہیں، چاہے اب صبح کی اذان ہو۔ بتاؤ نا ذرا، ہاتھ اٹھا کر اپنا جذبہ بتا دو۔ یہ وہ نشے نہیں جنہیں ترشی اتار دے۔ یہاں قرآن بستا ہے، نبی کا فرمان بستا ہے، یہ سینہ کھٹنے والا سینہ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن سنو گے او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، غرق ہوئی پڑی ہے، اپنی چھتوں کے نیچے غرق ہے۔ دل میں خیال اللہ کے سامنے اظہار نہیں کیا، حالانکہ کر سکتے تھے۔ قال، اپنے دل میں کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا جبکہ یہ تو دلوں کی باتیں سننے والا کون ہے؟ علیم بذات الصدور کون ہے؟ عزیر نے اللہ کو سوچا، صرف انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، میرا اللہ اس بستی کو قیامت کے دن کیسے اٹھائے گا؟ دل میں خیال آیا اور جواب بھی زبانی کلامی نہیں آیا، عملی طور پر آیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال اللہ نے حضرت عزیر پر نیند طاری کر دی۔ کتنا؟ 100 سال۔ ثم بعث، اب کھڑا کیا، نیند سے جگایا، کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو فریش ہیں، تازہ ہیں، بالکل وہی جسم ہے جو 100 سال پہلے تھا۔ قال، اب اللہ نے پوچھا انا یحیی، قال کم لبثت، کتنا رہا ہے، کتنا سویا ہے؟ تازہ دم تھے نا۔ لبثت یوما او بعض یوم، رب العالمین بس 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، 1 پہر یا آدھا پہر سویا۔ اللہ نے کہا قال بل نہیں بلکہ لبثت 100 عام، 100 سال نہیں اللہ، میں تو بالکل فریش ہوں، تازہ دم ہوں۔ اچھا، اللہ نے کہا فانظر الی طعامک وشرابک، جو تو گھر سے کھانا لایا تھا، جو چھاگل میں پانی لایا تھا، ذرا اس کو دیکھ۔ اب وہ جو کھانا لائے تھے، جو گھر سے گرم تھا، وہ ویسا ہی گرم تھا، پانی ویسا ہی تازہ تھا۔
لم یتسنہ لم یتسنہ، کھانا بھی تازہ، پانی بھی تازہ۔ حضرت عزیر مسکرائے، رب العالمین پھر تو میرا موقف ٹھیک ہے کہ لبثت یوماً او بعض یوم، میں تھوڑی دیر یہاں سویا ہوں۔ اب اللہ نے کہا نہیں عزیر، وانظر الی حمارک، اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھ، اپنی سواری کو دیکھ جس پہ چڑھ کے تو سفر کر رہا تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ میں لوگوں کو یہ بتا دوں تیری نشانی، لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ جو کچھ کرتا ہے رب ہی کرتا ہے۔ لا مالک الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا محمود الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا میرا سبق یاد رکھنا، مر جاؤں تو لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اور اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں؟ سلطان باہو کا کلام سنا، لا فتاح الا ہو، سب اسی کو داتا مانتے ہیں، اور سب کو دینے والا کون ہے؟ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ، نظر دوڑائی، گدھا غائب، گدھے کا گوشت جسم غائب، گدھے کا ڈھانچہ پڑا ہے، کوئی ہڈی کہیں کوئی ہڈی کہیں، بھربری جو 100 سال ہونا تھا ہڈی کے ساتھ وہ ہو چکا۔ حیران ہو کے کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ باقی 100 سال گزر گئے۔ فرمایا تیرا سوال کیا تھا؟ رب العالمین میرا سوال یہ تھا کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا؟ اب ذرا دیکھتا جا، وانظر الی العظام، دیکھ ذرا ان ہڈیوں کو، کیف ننشزھا، کیسے ہم انہیں جوڑتے ہیں۔ ننشز انگریزی میں کہتے ہیں اسمبل کرنے کو، اسمبل جیسے سائیکل والا اسمبل کرتا ہے نا، ایک ادھر ایک ادھر ادھر، یہ عربی میں کیا ہے؟ ننشز۔ کیف ننشزھا، عزیر کے دیکھتے ہی دیکھتے جہاں جہاں جسم کے جس عضو کی ہڈی جہاں جہاں ہے اٹھ اٹھ کر وہیں پہ جڑ رہی۔ گدھے کا ڈھانچہ ہڈیوں کا تیار ہو گیا۔ اب قرآن کہتا ہے ثم نکسوها لحما، اب دیکھ نکسوها، ہم پہنائیں گے اس ہڈیوں کو لحما، گوشت۔ اب گوشت چل رہا حتیٰ کہ پورا گدھا زندہ ہو گیا۔ میں جواب مل گیا، جواب مل گیا۔ قادر کون ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، سارے نہیں بولتے نا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون اٹھاتا ہے دریاؤں کی موجوں سے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، کس کی ہے یہ زمین اور کس کا ہے یہ آفتاب۔
خوشائے گندم کیجے سبا سنابل تو گندم کا ایک دانہ بوتا ہے، اس ایک دانے سے سبا سنابل 7 جھاڑے کون پیدا کرتا ہے، پھر ان 7 جھاڑوں پر 7 سٹے کون لگاتا ہے، اس کا دعویٰ ہے فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر سٹے میں 100 دانے کون لگاتا ہے، 700۔ اسی لیے پوچھا کہ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب؟ کہو نا اللہ۔ وہ ابراہیم رضی اللہ علیہ السلام امام الانبیاء ابو الانبیاء فرماتے تھے اللہ تیری توحید بیان کرتا رہوں گا چاہے قوم کا ایک آدمی میرے سامنے۔ مجھے آپ بالکل 25% ملے ہیں، لیکن میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے نیک نصیب جنہ دے ہوں دے، نیک نصیب جنہ دے ہوں دے، بڑھویں دے نیک سبب دے، دل کو صاف کر چاہ بندہ متمل پوی وط رب کالے پھول نہ تھی دے پکے، تونے 100 من صابن لئیے، منافق دا دل صاف نہ تھی وے، تونے پڑھ قرآن سنئی، سارے پڑھو چا لا الہ الا اللہ، لا حضرت کی نصیحتیں بھی تم نے سنی، لیکن ان نصیحتوں پر اتنا بھی وقت نہیں گزرا، آپ عمل نہیں کر رہے۔ یہ زنگوں کو، زنگ کو، دل کے زنگ کو ہونے والا کلام ہے۔ ان هذه القلوب لتسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی یہ جو قلوب ہیں نا، یہ دل ہیں، ان کو زنگ لگ جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے لوہے پر پانی پڑتا ہے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اب صحابہ نے پوچھا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری تلواروں پر جب زنگ لگ جائے تو ہم ریت سے، پتھر سے، سیکل سے اس کو صاف کرتے ہیں، تو دلوں کی جلا، دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ 2 چیزیں فرمائی، فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، ایک موت کا ذکر اور ایک اللہ کا ذکر، اور اللہ کا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ سارے پڑھ لو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی